تشریف لائے. میں معافی چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارا ترانہ جو ہے اس کو جو دوبارہ سے ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ مجھے بلایا ہوا تھا. وہاں سے نکلتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو گئی. جب میں یہاں پہنچا تو وہ بلیٹن شروع ہو گیا تھا. بٹ آئی ایم ٹیریبلی سوری فار دا ڈیلے. تو ابھی میں جب ترانہ جو نیا ترانہ دوبارہ سے ریکارڈ ہو رہا ہے، جب میں اس کو سن رہا تھا تو مجھے وہ ترانہ سننے کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ اللہ کا تو اپنا نظام ہے، اور اس نظام میں مسلمانوں کے لیے تو سلامتی ہے. تو اس پاک سرزمین کی سلامتی جو ہے اس کا تو ذمہ اللہ نے خود اٹھا رکھا ہے، اور تبھی یہ ملک چل رہا ہے. یہ اللہ کے کرم سے چل رہا ہے ملک. وہ جو ہم نے ترانے کے آخر میں لکھا ہوا ہے سایہ خدائے ذوالجلال، وہ سایہ خدائے ذوالجلال بلا وجہ نہیں لکھا ہے. اس کا وعدہ ہے انشاءاللہ یہ ملک چلے گا، یہ ملک ترقی کرے گا. چند گھنٹے آپ مان لیں یا چند دن مان لیں، پاکستان کی آزادی کو 75 سال ہو جائیں گے. پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے، اور پاکستان کی 75 یا چند دن پہلے کل رات کو عمران خان صاحب نے خطاب کیا قوم سے. تو مجھے بہت امید تھی کہ اس پیغام میں کہیں نہ کہیں رمق ہوگی امید کی، کوئی پیغام ہوگا محبت کا، کوئی ترقی کا پیغام ہوگا، امن کی کوئی بات ہوگی. یہ تھا میرے گمان میں کہ 75 سال پاکستان کی سالگرہ کے دن آپ کیا بات کریں گے. کسی بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں ان کو ہٹائیں گے، پوچھیں گے. کسی باپ کو آسرا دیں گے، کسی بیوہ کے بچی کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے، کسی شہید کے خاندان کو دلاسا دیں گے اور بتائیں گے کہ ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ تھی ہماری امید، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. خان صاحب نے تو صرف یہ کہا کہ اس ملک میں سازش ہے، کچھ اور ذکر نہیں کیا. اس ملک میں سازش ہے. کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی سازش ہے، نیٹو کی سازش ہے، یورپین یونین کی سازش ہے، چین کی سازش ہے، کبھی ملیشیا کی سازش ہے، کبھی سعودی عربیہ کی سازش ہے، کبھی ترکی کی سازش ہے. کس کی سازش ہے؟ ایک ماہ سوا روس کے پوری دنیا میں مجھے بتا دیں کس کی سازش ہے پاکستان میں. مجھے تو بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، مگر خان صاحب کو اب تک یقین نہیں آیا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں. وہ آج بھی ذکر غلامی کا کر رہے ہیں. ایک ہی پیغام ہے ان کا، غلام نہیں ہیں ہم، غلام نہیں ہیں. آپ کو کب یقین آئے گا کہ آپ غلام نہیں ہیں؟ کب؟ وہ کیا ہوگی بات جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں، اب ہم پاکستان کی بات کریں گے، یہ بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے، ہم آزاد ہیں. آپ یقین مانیں خان صاحب، ہم آزاد ہیں. یہ بچے جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے. آئیں لوگوں کو بتائیں یہ بات. آپ نے کہا یہ سب سازشی ہیں. کون ہے سازشی؟ نیوٹرل سازشی ہیں. آپ تو نیوٹرل امپائرز کو سیلیبریٹ کرتے تھے، تو یہ نیوٹرلٹی سازش کیسے ہو گئی؟ یعنی جو آپ کے ساتھ میچ فکسنگ نہ کرے وہ سازشی ہے. ای سی پی سازشی ہے، سپہ سالار سازشی ہے، فوج سازشی ہے، عدالت سازشی ہے. ارے بھائی اسٹیبلشمنٹ سازشی ہے، یہ کاروبار کرنے والے لوگ سازشی. یہ کون ہے جو سازشی نہیں ہے؟ عوام کو یہ بھی تو بتا دیتے کہ یہ سب سازشی ہیں، یہ سب غدار ہیں، یہ سب کافر ہیں، یہ سب مشرک ہیں. یہ آپ نے کہا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو مشرک نہیں ہے، جو کافر نہیں ہے، غدار نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ ان کا تو بتائیے. بس آپ
یا آپ کے وہ رائزنگ سٹارز جن کی کل آپ نے تعریف کی، وہ دو لوگ جو آپ نے کہا کہ اس ملک کے رائزنگ سٹارز تھے، وفادار تھے، عارف نقوی صاحب، ان کو کہا انہوں نے کل یہ باقی سب سازشی ہیں، فوج بھی، عدلیہ بھی، ہم بھی، آپ کے سیاسی حریف بھی، بس ایک عارف نقوی صاحب ایسے ہیں جو رائزنگ سٹار تھے. اور یہ عارف نقوی صاحب پتہ ہے کون ہے؟ اس وقت دنیا میں ہونے والے سب سے بڑے جو معاشی کرائمز ہوئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کے کاروبار ہوئے ہیں، اس کے سینٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں عارف نقوی صاحب. جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، جن میں آپ نے ذکر کیا ملنڈا اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کا، کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے اسے پیسے دیے، یہ نہیں بتایا کہ سالے نے بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کیے، یہ نہیں بتایا، آدھی بات بتا دی. تو آپ کو ایسے لوگوں سے کچھ غرض ہی نہیں ہے جو چندہ لیتے ہیں، بل گیٹس پیسے دیتا ہے چندے کے، وہ چوری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں چندے سے چوری کی تو کیا کی، اس میں کیا ہے؟ چندے سے چوری کی تو کیا کی؟ 290 سال اس کو سزا امریکہ میں ہونے جا رہی ہے، وہ بل گیٹس فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کرنے پہ ہو رہی ہے. خان صاحب، یہ آپ کا رائزنگ سٹار. اور دوسرا آپ کا رائزنگ سٹار ہے ملک ریاض. وہ امریکہ میں سب سے بڑا کرمنل معاشی، یہ انگلستان میں سب سے بڑا کرمنل معاشی. $250 ملین اس کے پکڑے گئے لندن میں. اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت $250 ملین پکڑے گئے. وہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، یہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، باقی سب مشرک، کافر، غدار. یہ 75 سال کی سالگرہ پاکستان پہ آپ پیغام دے رہے ہیں، شاباش ہے بھائی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں خان صاحب کا نام نہ لوں، عمران خان صاحب کا نام نہ لوں، اور آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ ایک شخص نے کسی سے 450 کنال زمین لے لی، آج تک کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے 450 کنال زمین تحفے میں ملک ریاض سے لے لی، اور پھر کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کر کے اس کو $250 ملین کا فائدہ دیا. فائدہ کیا دیا؟ کہ وہ پیسے جو قانون کے تحت ٹیکس کے مد میں آنے تھے پاکستان میں، آپ نے اسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. آپ نے اپنے ایڈوائزر کو کہا لندن جا کے کاغذ حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کرو کہ یہ پیسہ جو سرکار پاکستان کو دینا ہے یہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں سپریم کورٹ کے، جس میں ملک ریاض کا جرمانہ داخل ہونا تھا. آپ کو سازش کی بو نہیں آئی؟ آپ کو چوری نہیں دکھی؟ سب کو چور کہتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کو چور کہتے ہیں، بہنوں کو چور کہتے ہیں، ماؤں کو چور کہتے ہیں. یہ چوری نہیں نظر آئی؟ آپ نے 3 ملین پاؤنڈ لیے اس رائزنگ سٹار سے، عارف نقوی سے، اور $1 ارب یعنی 250 ارب روپیہ اس کو تحفے میں دے دیا. کراچی میں جب کے الیکٹرک، جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی، جب انہوں نے کراچی میں کے الیکٹرک خریدی تو انہوں نے معاہدے میں لکھا کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی بنائیں گے، اور ہم نے اور پچھلی حکومتوں نے ان سے وقتاً فوقتاً بجلی بنوائی. ان کا ایک اس معاہدے کی شک تھی جس کے تحت انہوں نے خریدا کے الیکٹرک، جس کا بینیفٹ ان کو اس کانٹریکٹ میں ملا کہ وہ $1 ارب کا ایک کوئلے کا کارخانہ لگائیں گے، دتانگ کول پروجیکٹ. آپ نے آتے ہی 3 ملین پاؤنڈ کے عوض $1 ارب ان کو معاف کر دیا، 250 ارب روپیہ ان کو معاف کر دیا. تو کراچی کے لوگوں کو بجلی کون دے گا بھائی؟ یہ تو معاہدہ تھا. تو اب کراچی کے لوگوں کو کون بجلی دے گا؟ تو پتہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ اسی کاغذ میں جہاں پہ ان کو $1 ارب کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اسی کاغذ میں لکھ دو کہ بجلی بھی پاکستان سے ہی، پاکستان ہی دے دے گا، آپ مت انویسٹمنٹ کریں.
آپ نے کیونکہ مجھے $3 ملین دیے ہوئے ہیں، £3 ملین دیے ہوئے ہیں، آپ مت $1 ارب آپ اپنا بچا لیں، ہم سرکار کی بجلی آپ کو دے دیں گے، بھلے سے سارا ملک لوڈ شیڈنگ میں رہے، بھلے سے سارے ملک میں 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، 1600 اضافی میگا واٹ بجلی آپ نے عوام کی ان کو لوڈ شیڈ کر کے الیکٹرک کو دے دی، تاکہ ان کا $1 ارب 250 ارب روپیہ بچ جائے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو اس میں سازش کی بو نہیں آئی؟ آپ کو اس میں چوری نظر نہیں آئی؟ نہ یہ سازش ہے نہ چوری ہے، آپ وفادار ہیں، ہم غدار ہیں، آپ جو بھی کریں۔ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ آپ نے ہمیں کہا، کل کہا کہ ہم آپ کو فوج سے لڑا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون لڑا رہا ہے آپ کو فوج سے؟ وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ تھے، جو شہیدوں کی تضحیق کر رہے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے، وہ ہم تھے۔ ہم نے لڑایا آپ کو فوج سے۔ اللہ کبھی نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی جنازہ آئے، کوئی موت ہو کسی جوان بچے کی، وہ ماں ذرا سوچیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جس کا سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہو، شہید ہو، اور سوشل میڈیا سارا اسی شہید کے دوبارہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا۔ وہ ہم تھے، وہ سازش ہم کر رہے تھے شہیدوں کے خلاف، وہ ہم آپ کو لڑا رہے تھے فوج سے۔ کئی دن آپ ٹرینڈ چلاتے رہے، یہاں تک کہ صدر پاکستان نہیں جا پائے، یہاں تک کہ فوج نے ISPR کو آ کے کہنا پڑا کہ ہم رک جائیے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ آپ کو اتنا چلیں، آپ کی کوئی لڑائی وڑائی ہے، آپ سخت کلامی کرتے ہیں، کوئی شہیدوں کا احترام کر لیں بھائی، ہم لڑا رہے ہیں آپ کو۔ آپ کا چیف آف سٹاف، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو عسکری اداروں میں چیف آف سٹاف سنا ہے، یہ نئے چیف آف سٹاف ہیں۔ آپ کا چیف آف سٹاف جو آپ کے بہاف پہ بولتا ہے، وہ جا کے اکسائے فوج کو بغاوت پہ، وہ جا کے فوجیوں کو کہے کہ اپنے جو افسران ہیں ان کی بات نہ مانو۔ کس کی مانو؟ ان کی مانو۔ ان کی مانو تو سرحدوں کی حفاظت کون کرے؟ یہ جو ابھی 2 دن پہلے ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اگر وہ ان کی بات مان لیں اور بغاوت میں شریک ہو جائیں تو آپ کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ خان صاحب، ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا جو ملک کی سرحدوں کے لیے خون دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جو حکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح؟ اگر وہ حکم آپ کے کہنے پہ ماننا چھوڑ دیں تو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کی 75ویں سالگرہ پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیر، ہمیں یہ امید تھی، مجھے یہ امید تھی، اور آپ سب کو غالباً یہ امید تھی کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ سے 2 دن پہلے ارے جھوٹے منہ سے خان صاحب کہہ دیں گے کہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں اس بیان سے جو شہباز گل نے دیا۔ کہا انہوں نے؟ کسی نے سنی یہ بات؟ ہم نے سوچا کہ زیر لب یہ کہہ دیں گے کہ بھائی جو اس نے کہا غلط کہا۔ کسی نے سنا ان سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بات جو انہوں نے کی تھی میوٹنی کی وہ غلط تھی؟ انہوں نے کہا بھائی میوٹنی کی بات کی تھی تو یہ طریقہ تھوڑی پکڑنے کا۔ تو بھائی کیا ہے طریقہ؟ گلدستہ بھیجیں، وہ طریقہ کار بتا دینا۔ کچھ نہیں کہا۔ آپ بھی ہمتن گوش رہے، ہم بھی اس امید پہ رہے کہ ابھی خان صاحب کہیں گے کہ یار اچھا چلیں، یہ تو باقی سیاسی نوک جھوک ہوتی رہے گی، مگر یہ بیان ٹھیک نہیں تھا۔ نہیں کہا، ہم اس بیان کو اون نہیں کرتے۔ نہیں کہا، پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ کلپ دکھائے، ہمارے لیڈران کے کلپ دکھائے۔ تو میں آج ان سے پوچھتا ہوں
کہ مجھے وہ دیکھنے کے بعد سمجھ آئی کہ آپ نے کیوں نہیں کہا. آپ نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں تو وہ سکوت ڈھاکہ کے متعلق جو آپ نے بیان جاری کیا تھا، اور میری خواہش ہے کہ جا کے مت دیکھیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مت دیکھیں جو انہوں نے کہا اپنے جوانوں کے متعلق سکوت ڈھاکہ کے بعد، جو موجود ہے وہ مت دیکھیں، وہ دیکھنے لائق نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے جو آپ سکوت ڈھاکہ کے متعلق کہہ رہے تھے، تو کل آپ کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ جو آپ نے بھارت کی سرزمین پہ جا کے کہا تھا، ان کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے متعلق کہا تھا، اگر وہ صحیح تھا تو پھر آپ کل کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ آپ نے جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ کس نے پالی ہیں پاکستان میں، اگر وہ صحیح تھا تو آپ کل کیسے کہتے کہ یہ غلط تھا؟ آپ غالباً کہہ ہی نہیں سکتے تھے. آپ ایک عجیب آدمی ہیں. آپ ملک ریاض صاحب کے جہاز پہ بیٹھ کے مودی سے ملنے کے لیے جائیں، اس کی تعریفوں کے 3 گھنٹے باہر بیٹھے رہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھیں، تو آپ وفادار اور ہم غدار. آپ اگر سارا دن ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کا انتظار کرتے رہیں اور اپنے ایڈوائزر نیشنل سیکیورٹی کو کہیں کہ امریکہ میں جا کے کہو کہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا، تو آپ وفادار اور ہم غدار. آپ وہاں پہ جا کے کشمیر کی سوداگری کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اعلان کریں کہ میں کشمیر کی ثالثی ان پہ مقرر کر کے آیا ہوں، وہ ہو گئی نا کشمیر کی ثالثی، تو آپ وفادار اور ہم غدار. آپ کشمیر کے سانحے کے بعد جب پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ ہوا تو آپ یہ کہتے رہیں کہ میں روز مودی کو فون کرتا ہوں، بھائی میرا فون نہیں سنتا تو میں کیا کروں؟ آپ وفادار اور ہم غدار. تو یہ کوئی ایک عجیب سی گردان ہے، کچھ بھی ہو جائے. آپ 3 ملین پاؤنڈ لے کے 1 ارب کسی کو دے دیں تو آپ ریاست مدینہ کے دائی، آپ سرٹیفائیڈ وہ کیا آپ کہتے ہیں صادق اور امین، اور ہم سب چور. جو 450 کنال زمین لے لے وہ چور نہیں، جو 3 ملین پاؤنڈ لے لے وہ چور نہیں ہے، جو کسی کو پیسے لے کے فائدہ دے دے 250 ملین ڈالر کا وہ چور نہیں، جو کسی سے 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد 250 ارب روپے کا اس کو گفٹ دے دے سرکار کے پیسوں کا، وہ چور نہیں. ہم چور ہیں. آپ صادق اور امین ہیں، آپ صاف چلے شفاف چلے، باقی پورا ملک غدار. کوئی غدار، کوئی کافر، کوئی مشرک. آپ کا ایک ہی بیانیہ ہے، پکڑ لو، دھکڑ دو، آگ لگا دو، توڑ دو، چھوڑوں گا نہیں، پکڑ لوں گا، سول ڈس اوبیڈینس کر دو، بغاوت کر دو. میں آپ سے اس ملک کی 75ویں سالگرہ پہ پوچھتا ہوں، چلیں یہ سب اگر کر دیں تو ملک کون چلائے گا بھائی؟ ملک کیسے چلے گا؟ وہ جو راہبر ترقی و کمال ہے، کبھی اس کا بھی ذکر کر دیں، ہمیں کوئی راستہ وہ بھی تو دکھائیں. آج میں ملک کی 75ویں تقریباً 75ویں سالگرہ پہ آپ سے پوچھتا ہوں، خان صاحب کیوں وہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ استقامت کا راستہ، وہ سیدھا راستہ، اس میں کوئی غریب کا ذکر نہیں، اس میں کوئی ترقی کا ذکر نہیں، اس میں کوئی آگے بڑھنے کا ذکر نہیں، بس آگ ہے، خوف ہے، نفرت ہے، کیچڑ ہے، بد کلامی ہے، اور کچھ نہیں. بس یہی ہے پاکستان، یہ ہے آزاد پاکستان. اور آج آپ سے لوگ پوچھتے ہیں خان صاحب کیوں نہیں؟ آپ کے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا کہ ہم آزاد ہیں؟ آپ کو کیوں یہ یقین نہیں آتا کہ پاکستان آگے بڑھے گا؟ آپ کے گمان میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سایہ خدائے ذوالجلال اس ملک کی حفاظت کی قسم اللہ نے کھا رکھی ہے؟ مسلمانوں کا سلامتی
ہم نے اللہ کے ہاتھ چھوڑی اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تھوڑا آپ بھی کر لیں. بہت بہت شکریہ جی. بہت سماج سے سر بہت شکریہ. سر پرویز الہی صاحب نے وفاقی حکومت کے برخلاف ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو وفاق نے فیصلہ کیا تھا بجلی کی بچت کے لیے مارکیٹ کو جلدی بند کر دے گا, اس سے پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے تاجر چاہے دکانیں کھولے. کا صوبہ ہے پنجاب, وہ بجلی بچت کے پلان کا کیا ہوگا, کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں؟ جی اس میں خرابی پیدا ہوگی, لیکن ہمیں وفاق کو تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو میں نے کل دیکھا ان کا پرسوں بیان جو انہوں نے دیا, یہ گل صاحب کے بیان کے بعد انہوں نے اسے کنڈیم کیا. ہم اس بات کی بڑی عزت کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے اسے ڈانٹا, بالکل اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو جتنا ہمارے دل میں اس ملک کا درد ہے اتنا ہی ان کے دل میں بھی اس ملک کا درد ہے. تو ضرور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ دیکھیں یہ شاید مناسب نہ ہو, اس سے جو ہمارے مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ وہ خود ہی اس پہ نظر ثانی کریں گے. وہ خود مختلف سینئر پوزیشنز پہ رہے ہیں, اس صوبے کے پہلے بھی وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ چونکہ جس طرح ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے آئے تھے, تو ساتھ ہی ساتھ جو ملک میں بجلی کا بحران ہے اس کو بھی ختم کرنے کے آپ کے دعوے تھے, لیکن آج بھی بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ کے قریب ہے. تو اس پر سر آپ قابو نہیں پا رہے, اس پر کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ اور دوسرا جو حال ہی میں شہباز شریف صاحب کا بیان ہے, اس کے بعد ان کی گرفتاری آپ نے عمل میں لائی, تو کیا آگے کوئی خان صاحب یا کوئی جائے کی صورت قیادت کی بھی گرفتاری ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے گرفتاری تو صرف قانون کے مطابق ہوگی. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی گاڑی روکیں اور اس میں 22 کلو ہیروئن ڈال دیں جس کی سزا موت ہے, ایسا نہیں ہوگا. یا آپ کسی کو پکڑیں اور اس کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیں. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہیں کچھ 9 مہینے موت کی کال کوٹری میں رکھا تھا, ایسا نہیں ہوگا. قانون ہے, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, تمام لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, ان سے تحقیق کی جا رہی ہے. جو ملوث ہوگا غداری میں یا میوٹنی میں, اگر میوٹنی اسٹیبلش ہوتی ہے, اگر وہ ملوث پایا جائے گا تو جو قانون کے مطابق اس کا طریقہ کار اور سزا ہے وہ ہوگی, اس سے ماورا کچھ نہیں ہوگا. جی بجلی کے متعلق ہم قابو پا رہے ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 2000 میگا واٹ کی اضافی بجلی کا وعدہ بھائی صاحب کر رہے ہیں. 3 سال آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ بجلی ہمارے پاس زیادہ ہے. کہاں ہے وہ زیادہ یار؟ سارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یعنی آخری جو 1 الیکٹران بجلی لگا کے گئے تھے وہ ہم ہی لگا کے گئے تھے. جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے وہیں پہ آ کے اندر داخل ہوئے تو وہیں پہ بجلی تھی, وہیں پہ گیس تھی. نہ گیس خریدی نہ بجلی لگائی, بس نعرے مارتے رہے کہ پکڑ لو چھوڑیں گے نہیں. زیادہ بجلی لگا دی, غدار ہیں. زیادہ گیس خرید لی. آج کہاں ہے وہ گیس؟ کتنی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہیں اب میں آج کیونکہ بات ہم کچھ اور کر رہے ہیں تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی کے پاس کتنی گیس ہے اور ہمیں کتنی ضرورت ہے اور کیوں وقت سے نہیں یہ گیس خریدی گئی. کسی کو نہیں معلوم. اس میں ایسے ہے جیسے لاوارث ملک ہے کوئی. ڈاکٹر صاحب پیٹرول کی پرائسنگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے آ رہی ہے, ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. ہمارے پاس تقریباً 45 سے 27 دن کا اسٹاک بھی پڑا ہے, تو آنے والے دن میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں چیزوں کی پرائسنگ نیچے آئے گی. دیکھیے اس پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اوگرا نے ایک طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پلیٹس ہم جو تیل استعمال کرتے ہیں اس کا تعلق مڈل ایسٹرن آئل سے ہوتا ہے, عریبین لائٹ اس کو کہتے ہیں. وہ جو ٹریڈ ہوتا ہے اس جس جگہ پہ ٹریڈ ہوتا ہے اسے پلیٹس کہتے ہیں. پچھلے 15 دن کی جو پلیٹس کی قیمت ہوتی ہے اور جو ڈالر ایکسچینج ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر تیل کی قیمت مقرر کی جاتی ہے. اس وجہ سے جب تک وہ مقرر نہیں کریں گے تیل, اس سے پہلے میرا بات کرنا مناسب نہیں ہے. لاہور میں انہوں نے ہاکی کا اسٹیڈیم انتخاب کیا ہے اور اس کی آسٹر ٹرف جو ہے اس کو کھاد دیا ہے. تو دو جو یہ اسٹیڈیم میں شاید یہ پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین میں آئیں گے, تو کیا وفاقی حکومت کی کوئی اس حوالے سے کیا کوئی کام کرے گی کہ جو کھیلوں کے میدان ہے کم از کم وہ محفوظ رہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس تو وہ نہیں ہوگا, ہماری جورسڈکشن میں ہوگا جو ہم تو وہی کر سکتے ہیں.
جہاں پہ اگر ہم سے اجازت مانگے تو ہم ضرور کوشش کریں گے. ویسے ہی آپ نے دیکھا ہمارے جوانوں نے کتنی کامیابی حاصل کی اور خواتین نے بھی بہترین شرکت کی, مگر آپ یہ دیکھیے کہ سب نے آخر میں گلہ یہی کیا کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. تو آپ کا سوال برحق ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. میرے خیال میں کسی کھیل کا میدان تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ کے اوپر یہ جلسہ کروا لیں جہاں پہ کم از کم کھیل کا میدان نہ ہو. اور وزیر اعظم صاحب نے بالخصوص یہ حکم جاری کیا کہ ایک باقاعدہ کوئی پلان بنایا جائے, ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کو آگے بڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, جس سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ ملک وہ سپورٹ فراہم کرے. تو صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے زیر غور لائیں کہ اگر یہ جو لوگ جیتتے ہیں یہ ہمارے باوجود جیتتے ہیں, ہماری وجہ سے نہیں جیتتے, تو ہماری وجہ سے ان کو جیتنا چاہیے نا. ہمارے بچے ہیں تو ان کو سپورٹ کر کے آگے بڑھانا ہمارا فرض ہے. تو ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے اور صوبوں کو بھی. تھینک یو سر. بہت شکریہ.